تھا معصوم کلیاں مسکراتی تھیں، ہوائیں خیر مقدم کے ترانے گنگناتی تھیں، ابھی جبریل اٹھنے بھی نہ تھے کعبے کے منبر سے، اتنے میں صدا آئی ہے عبداللہ کے گھر سے، مبارک ہو شہر ہر کو سارا تشریف لے آئے، مبارک ہو محمد مصطفیٰ تشریف لے آئے، مولانا صلی وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم، مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق سيد الكونين والثقلين، محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب وبابل عجمين، محمد فخر عالم، محمد فخر عالم، بادشاہ سجا سرور سلطان عرب شاہ عجم، ایک دن جبریل سے کہنے لگے شاہ عمر، تم نے دیکھا ہے جہاں بتلاؤ تو کیسے ہمیں عرض کی جبریل نے، عرض کی جبریل نے، اے شاہدی محترم آپ کا کوئی مماثل ہی نہیں، رب کی قسم نہ کوئی آپ جیسا ہے نہ کوئی آپ جیسا تھا کوئی، یوسف سے پوچھے مصطفیٰ کا حسن کیسا تھا، زمین و آسمان میں کوئی بھی مثال نہ ملی، مولانا صلی وسلم ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم، بقول مولانا صلی وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم، محمد سيد هو الحبيب الذي ترجى شفاعته، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته، لكل هول من الأهوال مقتحم، سلام اس پہ کہ جس نے بےکسوں کی دستگیری کی، ہر مسا اس لائق ہے جو سبحان اللہ کہی جائے، لیکن میں بریک نہیں لگاؤں گا، آپ کہتے رہیے گا، آپ اپنا کام کریں گے،
میں اپنا کہوں گا. سلام اس پہ کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی. سلام اس پہ کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی. سلام اس پہ کہ اسرار محبت جس نے سمجھائے. سلام اس پہ کہ جس نے زخم کھا کر پھول برسائے. سلام اس پہ کہ جس کے گھر میں چاندی تھی نہ سونا تھا. سلام اس پہ کہ ٹوٹا بوریا جس کا بچھونا تھا. سلام اس پہ کہ جس نے قصد کے موتی بکھیرے ہیں. سلام اس پہ وہ جس نے فرمایا یہ میرے ہیں. سلام آمینہ کے لال محبوب سبحانی. سلام فقیر موجودات فقرے نوع انسانی. تیرا دل ہو میرا سر ہو میرا دل ہو تیرا گھر ہو. تمنا مختصر سی ہے مگر تمہید طولانی. مولایا آبادن علی حبیبک خیر الخلق کلہم. کلام جو ہے وہ لکھا ہوا ہے سید امین گیلانی صاحب. اور میں شیخو پورہ میں یہ کلام پڑھ رہا ہوں. یہ گویا کہ شیخو پورہ کی امانت ہے جو شیخو پورہ والوں کو واپس رخ پور نور پہ کچھ اور بھی انوار رخ پور نور پہ کچھ اور بھی انوار آئے. لیکے قرآن جو ہیرا سے میری سرکار آئے. رخ پور نور پہ کچھ اور بھی انوار آئے. لیکے قرآن جو ہیرا سے میری سرکار آئے. لیکے قرآن جو ہیرا سے سرکار آئے. سارے نبیوں نہ کیوں دھج ہو نرالی ان کی. سارے نبیوں نہ کیوں دھج ہو نرالی ان کی. باندھ کر ختم نبوت کی وہ دستار. باندھ کر ختم نبوت کی وہ دستار. لیکے قرآن جو ہیرا سے میری سرکار آئے. اہل دنیا کبھی دیکھا کوئی ان جیسا طبیب. اہل دنیا کہیں دیکھا کوئی ان جیسا طبیب. سب شفا یاب ہوئے جتنے بھی بیمار آئے. سب شفا یاب ہوئے جتنے بھی بیمار آئے. لیکے قرآن جو ہیرا سے میری سرکار آئے. سے میری سرکار آئے. جب ملی تجھ سے
روشن چہرہ چہرہ کیسا چہرہ گفتگو سے وہ دل ہارائے جو بھی ایک بار ملے تجھ سے وہ دل ہارائے قرآن سے میری سرکار معاویہ ایک تو مشہور ہے نا معاویہ بن ابی سفیان یہ اور ہے تو لکھا ہے کہ شمال ترمذی میں روایت ہے کہ یہ تشریف لائے تھے تو سرکار کا گریبان کھلا ہوا تو انہوں نے مہر نبوت کو ہاتھ لگایا اس کو چوما تو بعد میں ساری زندگی گریبان بند نہیں کیا تو کسی نے کہا کہ حضرت گریبان آپ ہمیشہ کھلا رکھتے اور گریبان کھول کے رکھنا تو اچھا نہیں سمجھا جا سکتا تو حضرت معاویہ نے جواب دیا کہ تمہاری بات ٹھیک ہوگی لیکن میں نے اپنے آقا کو زندگی میں ایک ہی مرتبہ دیکھا اور جب میں نے دیکھا تھا تو آپ کا گریبان کھلا ہوا پھر اس کے بعد میں نے اس کو بند آپ کو کس نے کس ادا میں دیکھا اسی پر مثال ہو دوبارہ پھر شعر پڑھتا ہوں گفتگو میٹھی حیا آنکھوں میں روشن چہرہ گفتگو میٹھی میرے آقا کی گفتگو میٹھی حیا آنکھوں میں روشن چہرہ جو بھی ایک بار ملے تجھ سے وہ دل ہارائے ایک قرآن جو ہیرا سے میری سرکار آئے سبحان اللہ مجھے یاد بھول گیا کہ اس کا بھی موقع دینا تھا آپ کو ذرا مل کے کہیے سبحان اللہ اور شعر سنیے گا اے امین ان کا کرم ہے کہ دل ان کا ہی رہا امین گیلانی اسناد کے شاعر ہیں کتاب ہے میں ہوں غلام ان کا راکیہ مجموعہ ہے شادی کا اس کی بیک پر یہ واقعہ لکھا ہوا جو میں نے کہا نا کہ شریف پورہ کی امانت اٹھانے کے لیے میں یہ کلام پڑھ رہا ہوں شاہ صاحب لکھتے ہیں کہ 1953 میں جو ختم نبوت کی تحریک ہوئی تھی تو میں شریف پورہ جیل پہ گرفتار تھا تو والدہ صاحبہ اور ان کی اہلیہ اور ان کے بیٹے سید سلمان گیلانی یہ سب ملنے کے لیے گئے تھے جو سپرڈنٹ جیل تھا اس نے اپنے کمرے میں ہی بلوا لیا وہیں والدہ کی تشریف فرما دی اور دیگر گھر کے افراد بھی شاہ جی کہتے ہیں کہ جب میرا اپنی والدہ سے آمنا سامنا ہوا تو باوجود اس کے کہ والدہ پردے میں تھی لیکن جسم کی کپکپاہٹ سے وہ سپرڈنٹ جیل بھاگ گیا کہ اماں جان رو رہی ہیں کہتے ہیں مجھ پہ بھی دقت آ رہی ہوئی والدہ مجھے دیکھ کے رونے لگی میں ان کو دیکھ کے رونے لگا اس نے کاغذ آگے بڑھایا اور کہنے لگا میری والدہ سے کہ اماں جان یہ معافی نامہ ہے آپ اپنے بیٹے سے کہہ دیں اس معافی نامے پہ دستخط کر دیں تو میں آپ کے بیٹے کو کسی وقت گھر بھیج دیتا ہوں کوئی عدالت کے چہری درج وغیرہ کا کوئی چکر ہی نہیں امی گیلانی کہتے ہیں کہ میں ڈر گیا کہ والدہ ہیں کہیں ڈگمگا نہ جائے کمزور لمحہ کب آ جائے کیا پتہ چلتا کہتے ہیں کہ میں ڈگمگا گیا کہ والدہ کہیں معافی نامے پر سائن کرنے کا کہہ نہ دے لیکن کہتے ہیں کہ میں ابھی لفظ ڈھونڈ رہا تھا کہ کیا جواب دوں لیکن میری والدہ نے انہی آنسوؤں سے تر چہرے کے ساتھ فرمایا کہ جو آنسو میری آنکھوں سے نکلے ہیں یہ تو مادرانہ شفقت ہے مگر میں اس جیسے 10 بیٹے ہوں تو ایک ایک کر کے قربان کر دوں اور پرواہ نہ کروں نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت
جانتی ہے اور محبت کے تقاضوں کو بھی جانتی ہے. اور بس آہستہ کہیں سبحان اللہ. بول بڑی کہیں سبحان اللہ. تجربہ ہو گیا کم ہنسی جاتی ہے ماشاء اللہ. دیوانوں کی چال ہی ہوتی ہے, الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوان گانے عشق, آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے لیے. اب اگر مجھے دیدار کرنا ہو تو آنکھیں کھول کے یا بند کرتے ہیں, لیکن دیوانے کیا کرتے ہیں, بند کرتے ہیں. ہر ایک دفعہ اور کہیے آہستہ سے سبحان اللہ. آمین سبحان اللہ. بڑی آسانی کے ساتھ آپ دیوانے بن جاتے ہیں. آخری شعر میں پیغام کیا دے ختم نبوت کے تمام مجاہدین کے نام. اے امی ان کا کرم ہے, اے امی ان کا کرم ہے کہ دل ان کا ہی رہا. اے امی ان کا کرم, ان کا کرم, اے امی ان کا کرم ہے کہ دل ان کا ہی رہا. ورنہ دل لینے تو کتنے ہی خریدار آئے, ورنہ دل لینے تو کتنے ہی خریدار آئے. پورے آنکھ جو ہیرا سے میری سرکار. آپ کو جگانے کے لیے بھی محنت نہیں کرنا پڑ رہی. آپ کو بہت شکریہ, محبت سے کہتے ہیں سبحان اللہ. آئیے کلام بڑا خوبصورت نعرہ میں کس کی بات ہے. ہمارے شہر ڈیرہ غازی خان میں وہاں ایک محفل تھی, خان صاحب وزیر اعظم تھے. سیاسی بات نہیں, ایک بات میں بات سناتا ہوں تو لوگ کہتے ہیں سیاسی بات نہیں, میں سیاسی بات نہیں کرتا, لیکن بات سنا رہا ہوں آپ کو. تو میں نے وہاں پہ یہ کہہ دیا کہ یہ نعرہ آپ نے لگانا ہے لیکن گھبرانا نہیں. یہ نعرہ لگانا ہے لیکن خان صاحب وزیر اعظم تھے. اسی طرح لوگ تھوڑا تھوڑا ہنسے مسکرائے. اہم بات یہ تھی کہ وہ لوگ نوجوان لڑکے تھے, سارے پی ٹی آئی کے تھے جنہوں نے ہمیں بلایا. تو میں نے کہا گھبرانا نہیں. تو سامنے سے ایک بزرگ کھڑے ہو گئے, تم چپ کرو ذرا, مجھے بولنے دو. پہلے تو مسکرا رہے تھے, تو جب انہوں نے یہ کہا آپس کی بات یہ ہے کہ اندر سے میں بھی گھبرا گیا کہ پتہ نہیں یہ کیا فرمائیں گے. لیکن انہوں نے بڑی پیاری بات کی. ہم کہنے لگے آپ نے کہا گھبرانا نہیں ہے, گھبرائے تو وہ جس نے کلمہ نہ پڑھا. ہم کیوں گھبرائیں, ہمارا تو خدا بھی ہے اور ہمارا مصطفیٰ بھی ہے. جس کے پاس ایمان کی دولت نہ ہو وہ شوق سے گھبرائے, لیکن ہمیں گھبرانا اچھا نہیں لگتا. اہل ایمان کبھی نہیں گھبراتا. تو یہ تو مجھے بھی پتا ہے کہ شکوپورہ والے یہ گھبرائیں گے لیکن شرماتے ہیں. لیکن یہ نعرہ کہیں میں تمہیں لہنے جتنا آپ کا ذوق آپ کو اجازت دے, لیکن شدت ہو جائے سب. نعرہ کیا ہے پہلے وہ سن لیجیے. دلوں جاں سے قربان ایمان والے محمد ہمارے بڑی شان والے. سبحان اللہ. دھیمے دھیمے لہجے میں ذرا مل کر محبت کے ساتھ ادب کے دائرے میں مل کے پڑھیے. محمد ہمارے بڑی شان والے, محمد ہمارے. اللہ تم سارے مدینے لے جائے تیسے سال لے جائے, ذرا مل کے بولو محمد ہمارے بڑی شان والے. صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ محمد ہمارے بڑی شان والے. محمد ہمارے بڑی شان والے.
حسن تھا ان کا جلوہ نما انوار کا عالم کیا ہوگا. میری طرف دیکھیے ذرا, ادھر دیکھو, کیا دیکھتا ہے دل داغدار. یہ دیکھنے کی چیز ہے سے بار بار توجہ آپ کی میری طرف. ایسی شان جب حسن تھا ان کا جلوہ نما انوار کا عالم کیا ہوگا. ہر کوئی فدا ہے دن دیکھ دیدار کا عالم کیا ہوگا. قدموں میں جب ان کو رہنے دو چہرے کا تصور مشکل ہے, جب چاند سے بڑھ کر ایلی ہے رخسار کا عالم کیا ہوگا. ایک سمت عمر ایک سمت علی صدیق ادھر عثمان ادھر, ان جگمگ جگمگ تاروں میں, ان جگمگ جگمگ تاروں میں مہتاب کا عالم کیا ہوگا. آئی ہے قسم خود قرآن اصحاب کے دولت دوڑوں کی, اصحاب کا جب یہ عالم ہے سردار کا عالم کیا ہوگا. معراج کی شب جب اللہ نے محبوب اپنے کو بلوایا, سوچو تو صحیح ان دونوں میں گفتار کا عالم کیا ہوگا. چاہے تو اشاروں سے اپنے آیا ہی قلب میں دنیا کی نشان ہے ان کے غلاموں کی, سردار کا عالم کیا ہوگا. ان جیسا کوئی اب تک نہ ہوا, ان جیسا کوئی ہوگا بھی نہیں. اس کمل پوشک میں کوئی صورت بھی ہنسی سیرت بھی ہنسی, کیا ان کا مقام و مرتبہ ہے اس بات سے اندازہ کر لو. آغاز ہے ان کی منزل کا رک جائے جہاں جتنی دیر. ان کے ایک بول کا مول نہیں, ان کے ایک بول کا مول نہیں, کیا تو ضرورت داد بہت میں ان کے ایک تبسم پر قربان کروں پھر دوست بری. لٹ جائے گے ان کی حرمت پر, لٹ جائے گے ان کی عزت پر, بتایا تو دنیا دیکھے گی. اللہ کی قسم یہ جھوٹ نہیں, اللہ کا غضب رحمت میں بدل جائے گا. جانک روز جیسا اللہ کے قدم پہ رکھ دے میرے آقا جی جب وکیل نہیں ہے. ساری مسجد بولے سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان
حسین سیدہ شباب اہل حسن و حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں. فیصل آباد کا ایک معروف ادارہ ہے جامعہ ڈالیہ, نام سنا ہے؟ محترم صاحب کا نام ہے حضرت مولانا مفتی محمد طیب صاحب. ایک مرتبہ بیان فرما رہے تھے, میں بیٹھا ہوا تھا ان کے بیان میں, انہوں نے ایک عجیب بات ارشاد فرمائی. انہوں نے فرمایا کہ الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ, حسن و حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں. آپ بھی مانتے ہیں نا سردار؟ جنت میں کس کس کا ارادہ ہے جانے کا؟ اللہ تعالیٰ بغیر حساب کتاب کے لیے. لیکن شیخو پورہ کے عظیم لوگوں, اگر جنت میں جانا ہے تو ان دونوں کو اپنا سردار ماننا اور جب سردار مان لیا تو یہ بھی مانیے کہ ہمارے سردار اگر کسی سے صلح کرتے ہیں تو ہماری بھی اس کے ساتھ, اور اگر ہمارے سردار کسی سے لڑائی کرتے ہیں, کسی سے اعلان جنگ کرتے ہیں تو ہمارا بھی اس کے ساتھ اعلان جنگ. ہمارے سردار حضرت سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جن کو سرکار نے اپنی گود میں بٹھا کر فرمایا ان ابنی ھذا سید, یہ میرا بیٹا سردار ہے. اور اللہ اس کی وجہ سے مسلمانوں کے دو عظیم گروہوں کے درمیان صلح کروائے گا. صلح ہوئی کہ نہیں؟ کس سے؟ تو جس سے ہمارے سردار نے صلح کری, اللہ رقصی بنائی. ہم کون ہوتے ہیں سردار سے اختلاف کرنے والے؟ تو سردار کے پیچھے ہماری ان کے ساتھ صلح ہے. اور ہمارے دوسرے سردار ہیں حضرت سیدنا حسین, انہوں نے لڑائی کی ہے یزید سے, تو ہمارا بھی یزید کے ساتھ اعلان جنگ ہے. جبکہ سرکار دو عالم کی دعا ہے کہ اے اللہ میں ان لوگوں سے محبت کرتا ہوں, تو بھی ان سے محبت فرما. جو ان سے محبت رکھے تو اس سے محبت فرما, اور جو ان سے جنگ کرے تو ان سے جنگ. سرکار کی دعا. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اس خیال کے ساتھ یہ شعر ملاحظہ فرمائے, نواسے محمد وہ جب تک نہ سوئے محمد سارے مل کے بولے محمد ہمارے, بلند آواز سے بولے محمد ہمارے, بڑی شان والے. سن گئے کی گل ہے, جڑے جڑے تھک گئے ہو سبحان اللہ. تسی سبحان اللہ کہنے واسطے اتنے تیار بیٹھے ہو ماشاء اللہ کہ گل سمجھنا بھی کر لو. بہت مبارک ہو گئے, یقین جانے اس کا بھی درخت لگ گیا اللہ کا نام. تو ختم نبوت کانفرنس ہو اور ختم نبوت کے مجاہدے اول کا تذکرہ نہ کیا جائے تو بات کو چھوٹی رہ جائے گی. آئیے ذرا ماشاء اللہ. نعرہ تکبیر, تاجدار ختم نبوت, حضرت مولانا شاہد مسعود صاحب نعرہ تکبیر, تاجدار ختم نبوت, شان صحابہ, صدیقہ کائنات امی عائشہ صدیقہ.
ماشاء اللہ 2 شاہد ہو گئے آپ کے پاس، گواہی کا نصاب پورا ہو گیا، 2 شاہد کرنے لگے جی. تو لیکن مفتی شاہد مسعود صاحب کا آنا یہ میرے لیے اشارہ ہے کہ اس کا لذیذ تو میں بس جلدی ان شاء اللہ تعالیٰ جان چھوڑوں گا. آپ کی قریب جو خوش ہوئے اس بات سے ذرا محبت سے کہیں سبحان کام آئے گئے. اصل میں یہ گفتگی جو ہے نا یہ بڑی اچھی بات ہے. تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ آپ کے چہروں کو اسی طرح ہمیشہ ہنستا مسکراتا رکھے. تو میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی منقبت آغاز کرنے لگا تھا، اور چونکہ مجاہد اول ہیں ختم نبوت کے، اور ہم نے علماء کرام سے یہ بات سنی ہے اپنے بزرگوں سے کہ حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ جانشین ہے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جانشین ہے حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جانشین ہے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور پہلے ترتیب یہ ہوتی تھی کلما ہلک نبی خلفہ نبی. جب نبی دنیا سے گیا تو اس کا خلیفہ بھی کون ہوتا تھا؟ اب سرکار کے بعد کوئی نبی نہیں، اب خلیفہ کون بنے؟ آپ کا جانشین کون بنے؟ نبی الانبیاء کا، خاتم الانبیاء کا جانشین کون بنے گا؟ اللہ تعالیٰ نے اس شخصیت کا انتخاب کیا، اس کا نام ہے حضرت سیدنا صدیق سب کہتے رضی اللہ عنہ. پوری طرح بیداری کے ساتھ حضرت کی شان سبحان اللہ. میں عام طور پر حضرت جملہ عرض کیا کرتا ہوں کہ وہ دائی حلیمہ کی اونٹنی جس پر سرکار نے بچپن میں سواری کی اس کو تو آپ نعت سمجھ کے سنتے رہتے ہیں، اور سرکار کا جانشین جو ہے اس کا تذکرہ نعت سے کیسے بات ہوتا ہے؟ یہ بھی عین نعت ہے کہ سرکار کے یاروں کی تعریف دراصل سرکار کی تعریف ہے. تو آئیے آزاد نظم ہے بڑی مشہور. ایک شب تار ہے اور ایک بار ہے. ارے سوز کا چھوٹا سا منظر دکھانے کی کوشش کی ہے، ذرا ساتھ ساتھ سفر کیجیے گا. یہ نہ ہو کہ میں غار سوز میں پہنچ جاؤں اور آپ پی آئی پہ جا رہے ہوں ابھی تک. توجہ پوری طرح. ایک شب تار ہے اور ایک بار ہے. ایک شب تار ہے اور ایک بار ہے، اور اس بار میں اور اس بار میں ایک سچا ہے اور ایک سچائی ہے. سبحان اللہ. آپ ہمارا پیدا کر لے سبحان اللہ کا بہت دفعہ کہنی پڑے گی، مل کے بولے سبحان اللہ. ایک سچا ہے اور ایک سچائی ہے. ایک محبت ہے اور ایک حبدار ہے. ایک محبت ہے اور ایک حبدار ہے. بے پناہ پیار ہے، بے پناہ پیار ہے، بے پناہ
یاری فلہار پر دولتیں دو جہاں دولتیں دو جہاں اللہ پہ جا کے سرکار دو عالم نے جو جلوے اللہ تعالیٰ کے دیکھے وہ کسی اور نے نہیں دیکھے. اسی طرح ہجرت کی رات غار کے اندر صدیق اکبر نے جو جلوے سرکار دو عالم کے دیکھے وہ کسی اور نے نہیں دیکھے. اور گود میں رکھا ہوا ہے سر دیدار کر رہے ہیں ایسے جیسے رہے پہ قرآن کھلا ہوا ہے اور تلاوت جاری ہے. ان آنکھوں کا دیدار کر رہے ہیں جو اللہ کا دیدار کر کے آئے ہیں. سبحان اللہ. میاں محمد بس پنجابی شاعر بولتے ہیں کہ صدیق اکبر زبان حال سے کہتے ہوں گے کہ کنا اکھیاں دل بر تکیا او اکھیاں کہتے ہیں میاں صاحب بولتے ہیں ہجر تیرا نے پانی منگے کہ میں کھونے نہ دے کیڑا دل کرتا تنو کول بٹھا کے کہ میں درد ترا ہم سفر رہے سیدھی کہ ہم کتاب نبی عمر بھر رہے ایسا نہیں
بھی وہ ان کے ساتھ بڑی آخری بائی کا ہوگا مفتی صاحب کی داد میں کام کرتی رہی اور مسئلہ بڑھتا رہا. لیکن دوسرا مسئلہ جو ہے اس ربائی کا دوسرا مسئلہ یہ پوری مرمت کی کام کہ میں دھیرے سے پڑھوں گا اور آپ سن کے نا سو جائیں گے. یہ ترتیب مناسب ہے کیا خیال ہے؟ مانا تو لوگوں اگر زبان سے کہنا مجھے تو پہلے کرتے ٹھیک ہے ترتیب یہ بولیں گے آپ کرم چیک کرتا ہوں پہلے پڑھ کے. نبیوں کے بعد بندوں میں افضل ترین ہے سلطان کائنات کا وہ جانشین ہے. اس پہ غور کرتے جاؤ اور حضرت کی شان یہ بھی سمجھ میں آئے گا کیا اللہ نے مقام دیا. پھر پڑھتا ہوں نبیوں کے بعد بندوں میں نبیوں کے بعد بندوں میں افضل ترین ہے سلطان کائنات کا وہ جانشین ہے.
نسلوں کا شہزاد ہم تو یہ عقیدہ بناتے رہے، اپنی نسلوں کا شہزاد ہم تو یہ عقیدہ بناتے رہے، ہم تو بدلے نبوت کے لائے مرتے جب آخری کلام سرکار نے فرمایا کہ لا نبی بعدی، یہ اتنا دل پہ نقش ہونا چاہیے کہ لاشعور سے بھی یہی آواز ہے کہ سرکار کے بعد کوئی نبی نہیں۔ آئیے ذرا اس نعرے کو تازہ کرتے ہیں، اپنا ایمان اور یقین بڑھاتے ہیں، اسی پہ اختتام کریں گے۔ خود میرے نبی نے بات یہ بتا دی، لا نبی آبادی، لا نبی آبادی، لا نبی آبادی، لا نبی آبادی۔ ہر زمانہ سن لے، ہر زمانہ سن لے نوائے ہادی، لا نبی آبادی، لا ذرا مل کے بولو، لا نبی آبادی، لا نبی آبادی۔ ان کے بعد ان کا ارتباط کوئی پائے گا لوگو، پائے گا نہ لوگو، زندگی بروزی اب کوئی نبی بھی آئے گا نہ لوگو، آئے گا نہ لوگو۔ آپ نے یہ کہے اب یہ آخری موقع ہے، آپ نے ذرا یہ کلام کا آخری موقع ہے، ذرا مل کے آپ نے اعلان کرنا ہے۔ آپ نے یہ کہے گئے، آپ نے یہ کہے گئے، مہر ہی لگا دی۔ شب جمعہ تک بیان سنا کرو کسی ڈھیلا ڈھیلا ہو رہا ہے۔ ذرا میں ایک دفعہ پھر پڑھتا ہوں، ذرا مجاہدوں کی طرح بلند آواز محبت کے ساتھ۔ ان کے بعد